بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ عزیز طلبہ و طالبات، ہم سورۃ البقرہ کے حوالے سے ترجمانی اور اس کے دروس میں چل رہے ہیں، اور کل ہم اس ضمن میں آیت نمبر 173 تک پہنچے تھے، اور وہیں سے آج ہم اپنے درس کا آغاز کر رہے ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ان الذین یکتمون ما انزل اللہ من الکتاب ویشترون به ثمنا قلیلا اولئک ما یاکلون فی بطونہم الا النار ولا یکلمہم اللہ یوم القیامہ ولا یزکیہم وَلَهُمْ عَذَابٌ عَلِيمٌ۔ أُولَئِكَ الَّذِينَ اشْتَرَوُا الضَّلَالَةَ بِالْهُدَى وَالْعَذَابَ بِالْمَغْفِرَةِ فَمَا أَصْبَرَهُمْ عَلَى النَّارِ ذَلِكَ بِأَنَّ اللَّهَ نَزَّلَ الْكِتَابَ بِالْحَقِّ وَإِنَّ الَّذِينَ اخْتَلَفُوا فِي الْكِتَابِ لَفِي شِقَاقٍ بَعِيدٍ۔ صدق اللہ مولانا العظیم۔ ان الذین، بلا شبہ وہ لوگ جو یکتمون چھپاتے ہیں، پردے ڈالتے ہیں، دبیز پردوں میں چھپا کر رکھتے ہیں، ما انزل اللہ، ان چیزوں کو، اس تعلیم کو، ان آیات کو، اس ہدایت کو کہ جو اللہ پاک نے نازل کی ہے۔ اور اللہ تعالیٰ نے کیا نازل کی ہے؟ من بیانیہ ہے، من الکتاب۔ من الکتاب وہ ایک کتاب ہے، بہت سی کتابیں نہیں ہیں، یعنی منزل من اللہ ایک ہی کتاب ہے، القرآن پاک۔ پہلے اللہ پاک نے تورات نازل کی، انجیل نازل کی، صحف نازل کیے، انبیاء پر کتابیں، لیکن وہ ساری کی ساری تھی الکتاب، یعنی جس دور میں بھی کوئی کتاب آئی ہے وہ قرآن ہی تھا، صرف زبان کا فرق تھا، حالات، زمان و مکان کے حوالے سے مختلف ہونے کے حوالے سے کوئی یعنی بنیادی نوعیت کا اختلاف نہیں تھا۔ مثلا میں مثال دیتا ہوں کہ جس طرح اگر ہم امریکہ میں جائیں تو وہاں ٹریفک کے جو قوانین ہیں ان میں کیپ ٹو دا لیفٹ، یعنی بائیں طرف چلنا جو ہے سڑک کے، وہ وہاں کا اصول ہے۔ اور اگر ہم برطانیہ جائیں اور ان ممالک میں جائیں جو برطانیہ کے ماتحت رہے ہیں تو وہاں کیا ہے، وہ کیپ ٹو دا لیفٹ کی بجائے وہ یہ کیپ ٹو دا لیفٹ کرتے ہیں، اور امریکہ والے کیپ ٹو دا رائٹ کرتے ہیں۔ اب کیپ ٹو دا لیفٹ کرو یا کیپ ٹو دا رائٹ کرو، یہ آپ یعنی شکل میں تو یہ مختلف ہے، ظاہرہ جو اس کی حیث قضائی مختلف ہے، لیکن اگر آپ غائط پر غور کریں، مقصود پہ غور کریں، فلسفے پہ غور کریں تو وہ ایک ہے۔ وہ کیا ہے؟ انسانی جان کا تحفظ، انسانی جان کو خطرات سے بچانا، یعنی خطرات کا دفاع جو ہے، تحفظ جو ہے، وہ انسانی ذات کے حوالے سے یہ مقصود ہے۔ وہ کیپ ٹو دا رائٹ کی شکل میں ہو یا کیپ ٹو دا لیفٹ کی شکل میں ہو، تو رائٹ لیفٹ کا فرق کوئی بنیادی فرق نہیں ہے، اصل غائط جو ہے وہ کیا ہے؟ انسانی جان کا تحفظ۔ تو جتنی بھی اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے کتابیں آئی ہیں، ان سب کا جو پرپز تھا، مقصد تھا، فلسفہ تھا، وہ ایک ہی تھا۔ تو فرمایا من الکتاب، جو اللہ پاک نے الکتاب قرآن پاک یا جن سے کتاب جو اس پر پردے ڈالتے ہیں، چھپاتے ہیں، ان کے بارے میں فرمایا وَيَشْتَرَوْنَ بِهِ ثَمَنًا قَلِيلًا۔ ان کا جذبہ محرکہ کیا ہوتا ہے؟ جذبہ محرکہ یہ ہوتا ہے کہ اس طرح وہ خرید لیں اس کتاب کو چھپا کر۔ بہی کا مرجع کیا ہے؟ الکتاب۔ الکتاب پر پردے ڈال کر، چھپا کر، اس کا ترجمہ، مفہوم، مدعا، مقصود نہ بتا کر، صرف الفاظ قرآن کی تلاوت پر، جسے ناظرہ قرآن کہتے ہیں، خوش الحانی کے ساتھ گا لینا، ترنم کے ساتھ پڑھ لینا، مختلف یعنی لہجات کے اندر پڑھ کر محظوظ ہونا، آواز کا جادو جگانا،
تو یہ تمام چیزیں جو ہے یہ کتمان کے مختلف مظاہر ہیں. تو وہ کتمان کیوں کرتے ہیں؟ اس لیے کہ یشترون بہ ثمنا قلیلا، کہ کسی طرح حیات دنیا کا ساز و سامان جو ہے وہ ان کو مل جائے. اور ثمنن قلیل سے مراد یہ نہیں ہے کہ تھوڑی قیمت پر وہ بک جاتے ہیں، بڑی قیمت پر انہیں بکنا چاہیے، ایسا نہیں ہے. ثمنن قلیل سے مراد پوری حیات دنیا کا ساز و سامان جو ہے وہ آخرت کے مقابلے میں کیا ہے؟ کچھ بھی نہیں ہے. تو ثمنن قلیلن سے مراد حیات دنیا کا ساز و سامان ہے، عزت ہے، وجاہت ہے، مقام اور مرتبہ وخذ حکمرانوں کے. یعنی فرعون کے ساتھ یہ حامان اس لیے سازگاری اختیار کرتے ہیں، کتاب اللہ پر پردے اس لیے ڈالتے ہیں تاکہ عوام بیچارے وہ مست رہیں، حال مست اور حال مستی میں یا فاقہ مستی میں، اور حکمرانوں کا نظام چلتا رہے، ظلم کا، استبداد کا، جبر کا، طاغوت کا، اور اسی طرح ان کے چھوڑے ہوئے لقمے جو ہیں وہ ان کو بھی مل جائے. تو یہ حیات دنیا کے اندر وجاہت، مقام اور مرتبے کا تحفظ اور حصول، اور اس حوالے سے درہم و دینار، مال و متاع یہ حاصل کرنے کے لیے وہ ایسا کرتے ہیں. تو فرمایا ما یاکلون فی بطونہم الا النار، اس طرح جو یہ اپنے پیٹ میں ڈالتے ہیں روٹیاں، حلوے مانڈے یا اور طرح طرح کے مرغن کھانے یا جو کچھ بھی ان کو اس حوالے سے مال و متاع حاصل ہوتا ہے اور اس سے اپنے پیٹ بھرتے ہیں، تو وہ مال و متاع نہیں ہوتا الا النار، وہ حقیقتاً آگ ہے. تو جس طرح آگ جو ہے وہ جس چیز میں جائے یا جو اس میں جائے وہ جلا دیتی ہے، تو اسی طرح یہ جو حیات دنیا کا کاروبار ہے دین کے نام پر، کتاب کے نام پر، یہ ان کی باطنی شخصیت کو ختم کر دیتا ہے، ان کی ذات کو ختم کر دیتا ہے، آئی ایمنیس کو ختم کر دیتا ہے، ان کے اندر سے وہ جو رضا الہی کا مادہ اور مواد ہے وہ سارا جل جاتا ہے. تو آگے فرماتے ہیں وَلَا يُكَلِّمُهُمُ اللَّهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ، حیات دنیا میں تو یہ بڑے اپنے دعوے کرتے ہیں، جی ہم یہ کریں گے، ہم وہ کریں گے، ہم اپنے ماننے والوں کو، مریدوں کو یہ کریں گے، وہاں پہنچائیں گے، ہر جگہ ہمارا یہ ہوگا وہ ہوگا. لیکن حقیقت یہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ قیامت میں ان سے کلام بھی نہ کریں گے. اور یہاں جو اس کلام کی نفی ہے وہ محبت کا کلام ہے، محبت کا، اعزاز کا. اللہ تعالیٰ کے ساتھ بندے کی ہم کلامی بہت بڑا اعزاز ہے، لیکن یہ وہ کلام ہے، کلام الہی تکلم ہے اللہ تعالیٰ کا، جو پیار سے، محبت سے، شفقت سے، رحمت سے، وہ انداز کلام کا ان کو حاصل نہیں ہوگا. ہاں جس طرح نافرمان کو باپ جو ہے وہ ڈانٹتا ہے، یا نافرمان ملازم کو آقا اس کا سزا دیتا ہے، اس کے ساتھ وہ سرزنش کرتا ہے، بولتا تو وہ بھی ہے، تو وہ سرزنش کے بول تو ان کو سہنے پڑیں گے، دیکھنے پڑیں گے، سننے پڑیں گے، لیکن پیار، محبت اور اعزاز والا کلام اللہ تعالیٰ ان سے قطع نہیں کریں گے. اور آگے فرمایا وَلَا يُزَكِّيهِمْ، ایسا بھی نہیں ہوگا کہ چلو ان کو پاک صاحب، جس طرح بیٹا جو ہے، بچہ جو ہے وہ گرد و غبار میں وہ اٹا ہوا ہو، آلودہ ہو اس کا چہرہ، بدن، تو ماں صابن کے ساتھ اس کو صاف کر دیتی ہے، نہلا دیتی ہے، نہلا کر پاک صاف کر کے اس کو اپنے سینے سے لگا لیتی ہے. وَلَا يُزَكِّيهِمْ، تو ان کے جو گناہ ہیں، جرائم ہیں، ان جرائم سے پاک صاف کرے اللہ پر اور پھر ان کو اپنا مقرب بنائے، ایسا بھی نہیں کرے گا، اور نہ ان کو وہ اللہ پاک صاف کرے گا. پھر فرمایا وَلَهُمْ عَذَابٌ عَلِيمٌ، اور اس کے علاوہ یعنی نہ کلام الہی ہوگا ان کے ساتھ، نہ ان کا تزکیہ ہوگا، مزید برآں یہ کہ ان کو طرح طرح کے دردناک عذابوں سے، تکالیف سے، دکھوں سے دوچار ہونا پڑے گا. یہاں ایک سوال ہے کہ یہ دوسری دفعہ آ رہا ہے ان الذین یکتمون. اگر آپ نے غور سے قرآن سنا ہو، پڑھا ہو، تو پہلے 159 آیت میں بھی یہی الفاظ آئے تھے
کہ ان الذین یکتمون ما انزلنا من البینات والہدی من بعد ما بیناہ للناس فی الکتاب اولئک یلعنہم اللہ ویلعنہم اللاعنون. کتمان وہاں بھی آیا ہے، اب یہاں بھی کتمان آیا. تو ان دونوں میں پہلا کتمان جو اصلاً ہے وہ یہود کے حوالے سے تھا اور صفا اور مروہ اس کا موضوع تھا. یعنی صفا اور مروہ جو شاعر اللہ ہیں، جو اس بات کی دلیل ہیں کہ یہ خانہ کعبہ بیت اللہ الحرام یہ مرکز ابراہیمی ہے، یہ ابراہیم کی قائم کردہ مسجد ہے، مرکز ہے. تو وہ اس کو اپنی تورات میں طرح طرح کے اس کے اوپر یعنی لبادے اڑا کر، پردے ڈال کر، تحریف کر کے اس کو انہوں نے وہاں سے اٹھا کر یروشلم بنا دیا، تاکہ مرکز ابراہیمی بیت اللہ نہ بنے بلکہ یروشلم بنے. حالانکہ یروشلم تو یعنی تعمیری سیدنا داؤد و سلیمان کے دور میں ہوا ہے. تو کہاں داؤد و سلیمان کا زمانہ، کہاں سیدنا سلیمان سیدنا ابراہیم اور اسماعیل کا زمانہ، اسحاق کا زمانہ. تو بہرحال انہوں نے اپنی تمام جو تلبیسات ہیں پوری کی پوری وہ انہوں نے ٹرائی کی ہیں کہ کسی طرح یہ بات ثابت ہو جائے کہ مروہ قربان گاہ نہیں ہے سیدنا ابراہیم کی، بلکہ وہ کوئی اور ہی پہاڑی ہے. تو اب یہاں پر جو ہے یہ ایک حوالے سے توحید کا چونکہ موضوع ہے پہلے جو چلا آ رہا ہے، اور رد شرک ہے، اور آبا کی اندھی تقلید ہے، اور کھانے پینے کے اندر جو تحریفات ہیں، کھانے پینے میں عقل و شرب میں جو تحریفات ہیں، اور جو اس ضمن میں کلام الہی کی واضح تنبیہات ہیں، ہدایات ہیں، ان پر جو پردے ڈالتے ہیں اپنی نظریں چلانے کے لیے، نذرانے وصول کرنے کے لیے، اور حرام کو حلال اور حلال کو حرام کر کے، جس طرح آج ہمارے دور میں ہو رہا ہے کہ اب پورا عالم اسلامی جو ہے وہ کیا ہے، ربا کی زد میں آ گیا. اب ربا والی جو آیات ہے وہ ان کا کتمان کرتے ہیں، چھپاتے ہیں، طرح طرح کی تعویلیں کرتے ہیں، اور اس کو ربا کو جائز قرار دینے کے لیے کبھی کوئی ڈھکوسلا ہے، کبھی کوئی ڈھکوسلا ہے. تو یہ سارے کا سارا جو ہے دوسری دفعہ جو آ رہا ہے یہ امت مسلمہ کے حوالے سے آ رہا ہے، میرے اور آپ کے حوالے سے آ رہا ہے. معاشرت، معیشت اور سیاست کے اندر جو اقدار وہی ہیں ان کو پامال کرنے کے حوالے سے آ رہا ہے. تو اس لیے یہ تکرار نہیں ہے، ہر پیچھے اور مقصد تھا، یہاں اور مقصد ہے. تو فرمایا کہ اللہ پاک نہ ان سے کلام کریں گے محبت کا کلام، نہ ان کو پاک صاف کریں گے، مزید برآں یہ کہ ان کے لیے طرح طرح کے دکھ، تکالیف اور عذابات ہوں گے. آگے ارشاد فرمایا اولئک الذین اشتروا الضلالۃ بالہدی والعذاب بالمغفرہ فما اصبرهم علی النار. ما قبل فرمایا تھا یشترون بہ ثمنا قلیلا، کہ حیات دنیا کا ساز و سامان، عزت، وجاہت حاصل کرتے ہیں کلام الہی کو چھوڑ کر یا بیچ کر یا اس کے اوپر پردے ڈال کر. اب ارشاد فرماتے ہیں اولئک، یہ وہ لوگ ہیں، اشترو خرید لیا انہوں نے. کیا خریدا ہے؟ ہدایت دے کر ضلالت کو. ہدایت ہے کتاب الہی، تو کتاب الہی پر ڈال دیے پردے، اور ان پردوں کے نتیجے میں کتاب الہی تو چھپ گئی، اور طرح طرح کی جو ضلالتیں ہیں، گمراہیاں ہیں، بدعات ہیں، احداث فی الدین ہے، ان کا رواج ہو گیا. اور میں نے عرض کیا تھا کہ کتمان کے اندر یہ بھی شامل ہے کہ الفاظ قرآن بیان کیے جائیں، پڑھ کر سنائے جائیں، جھوم جھوم کر قرآن کی تلاوت کی جائے، لیکن اس کا ترجمہ نہ بتایا جائے، مطلب نہ بتایا جائے، مفہوم نہ بتایا جائے، مقصود نہ بتایا جائے. اس کے حصول کے لیے جو ایک معاشرتی جدوجہد درکار ہے، اس جدوجہد کو غیر ضروری قرار دے دیا جائے. تو یہ بھی کتمان کی ساری صورتیں ہیں. تو فرمایا یہ کاروبار کرتے ہیں، اور کاروبار اتنا برا ہے کہ اللہ تعالیٰ کی کتاب کو پس پوش ڈال دیا اور انسانوں کی لکھی ہوئی کتابوں کو روائی دے دیا. تو انہوں نے خرید لیا گمراہی کو، گمراہ کن چیزوں کو، ابلیسی افکار و تصورات کو، اور پس پردہ ڈال دیا اللہ تعالیٰ کی نازل کردہ ہدایت کو.
تو انہوں نے فرمایا کہ یوں سمجھو کہ عذاب خریدا ہے مغفرت کے بدلے میں، زحمتوں پر زحمتیں خریدی ہیں رحمتوں کے مقابلے میں. تو فرمایا کہ وہ لوگ ہیں کہ عذاب خرید رہے ہیں اور اللہ کی رحمتوں سے محروم ہو رہے ہیں. فما اصبرهم علی النار، یہ فما اصبرا جو ہے، اصبرا یہ کیا ہے؟ یہ فعل تعجب ہے. افعلا اور افعل بہی یہ فعل تعجب کے صیغے ہیں. فما اصبرهم علی النار، دیکھو تو صحیح کتنی بڑی ہمت کا مظاہرہ کر رہے ہیں، کتنے دلیر ہو گئے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کی جو جہنم کی جو آگ ہے اس کو برداشت کرنے کا کتنا انہوں میں حوصلہ پیدا ہو گیا. یعنی دنیاوی آگ میں تو انگلی نہیں ڈالی جا سکتی، دنیاوی جو آگ ہے اس کے اندر تو انگلی ڈالنا ان کے لیے ممکن نہیں ہے، اور جو دنیاوی آگ سے 70 گنا یا 70,000 گنا زیادہ سخت ہے، حدت میں، تیزی میں، تمازت میں، گرمی میں، تکلیف دینے میں، اس کے اوپر ان کا بڑا حوصلہ ہے کہ کہتے کوئی بات نہیں ہے، اول تو ہم جائیں گے نہیں، جائیں گے تو چند دنوں کی بات ہے، پھر ہمارے اکابر ہمیں وہاں سے نکال لیں گے. فما اصبرهم علی النار، کس قدر یہ نادان دلیر ہو چکے ہیں اس آگ کے بارے میں کہ اس کی کوئی اہمیت نہیں، بہت معمولی چیز ہے، برداشت کر لیں گے ہم اس کو. آگے ارشاد فرمایا ذالک بان اللہ نزل الکتاب بالحق، یہ ان کو اس طرح کا عذاب شدید، عذاب علیم کیوں دیا جائے گا، کیوں اس عذاب علیم میں گرفتار ہوں گے؟ تو فرمایا وجہ یہ ہے، اس کی وجہ یہ ذالک کاز بتاتا ہے، بوجہ اس کے عذاب علیم ان کو کیوں ہوگا، اس لیے ہوگا کہ اللہ تعالیٰ نے نازل کی ہے کتاب حق کے ساتھ، حقانی مقصد کے ساتھ، ایک عظیم مقصد دنیا میں عدل کا قیام، اخوت کا قیام، بھائی چارے کا قیام، نوع انسانی کو کنبہ الہی بنانے کا پروگرام، عظیم پروگرام ہے. تو یہ اہم بات یہاں پر ہے نزلہ. نزلہ کیا ہے؟ یہ باب تفعیل ہے، ایک ہوتا ہے انزلہ اور ایک ہوتا ہے نزلہ. تو اب جس طرح علامہ اور علامہ، علامہ کیا ہے؟ کسی کو ایک ہی دفعہ کوئی جا کر خبر دے دی جائے تو یہ اعلام ہے. اور علامہ تعلیم کیا ہے؟ مسلسل و پہم اہتمام کے ساتھ، بڑی توجہ کے ساتھ، انہماک کے ساتھ، ایک انتظام کے تحت کسی کو علم سے آراستہ کرنا، یہ کیا ہے؟ یہ ہے تعلیم اعلام کے مقابلے میں. یہاں فرمایا ہے کہ اللہ پاک نے کتاب نازل کی تو کتاب کے نزول کی شان کیا ہے؟ نزلہ. نزلہ کے اندر کیا ہے؟ اہتمام، پورے اہتمام کے ساتھ، ہاں جی. اور ٹھہر ٹھہر کر تھوڑا تھوڑا، یعنی جس طرح ایک دن تو بچے کو آپ تعلیم نہیں دے سکتے، تعلیم ہمیشہ تدریجی ہوتی ہے، اس کی ذہنی سطح کے مطابق، حالات کے مطابق، گریجولی، آہستہ 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 آہستہ. تو اللہ پاک نے بڑے اہتمام کے ساتھ، آہستہ آہستہ، ضروریات اور حالات کے تقاضوں کے تحت، پریم کے ساتھ، بڑی محبت کے ساتھ اور دلداری کے ساتھ یہ کتاب نازل کی ہے، اور ایک عظیم حقانی مقصد کے لیے نازل کی ہے. تو فرمایا وَإِنَّ الَّذِينَ، اور وہ لوگ جو کتاب اللہ پر کتمان کرتے ہیں، پردے ڈالتے ہیں، دبیز پردوں میں سے چھپائے رکھتے ہیں، ان کا موقف کیا ہے؟ نختلف فی الکتاب، وہ کتاب کے اندر اختلافات پیدا کرتے ہیں. اختلاف کا جو کتاب کا جو مقصد ہے، منتہا ہے، مقصود و مدعا ہے، ہاں جی، اس کی طرف سے یہ لوگوں کو غافل کر رہے ہیں. لوگوں کے اندر طرح طرح کے اختلافات پیدا ہو رہے ہیں، یہ کتاب اللہ پر پردے ڈال کر بیٹھے ہوئے ہیں. تو جو کتاب اللہ کے باب میں نالائکی کا یہ رویہ اختیار کیے ہوئے ہیں، اس سے نوع انسانی کے اندر اختلافات، امت کے اندر اختلافات، اختلاف ہی اختلاف، اور اس کتاب کے اندر اختلاف پیدا کرنے کا آخری نتیجہ کیا ہے؟ لفی شقاق بعید. جب کوئی امت کتاب اللہ کے باب میں یکسو نہ رہے، متحد نہ رہے، وہ یکساں معانی اور مقاصد پر نہ پہنچے،
تو دوسرے معاملات میں ان میں اتفاق کہاں ہوگا؟ لفی شقاق بعید، جو امت کتاب اللہ پر پردے ڈال کر اختلاف و تفرقہ میں مبتلا ہو جائے، لفی شقاق بعید، ان میں ہمیشہ ایک دوسرے خلاف نفرت ہوگی، عداوت ہوگی، جدائی ہوگی، بیزاری ہوگی، ہر آدمی دوسرے سے، ہر گروہ دوسرے سے، ہر فرقہ دوسرے سے، ہر عالم دین دوسرے عالم دین سے کیا ہے؟ جدا ہے، نفرت ہے، عداوت ہے، ملنا نہیں چاہتا۔ دیکھ لیں آپ، لوہار لوہار کو دیکھ کر خوش ہوتا ہے، ترخان ترخان کو دیکھ کر خوش ہوتا ہے، لیکن ایک عالم دین جو ہے وہ دوسرے عالم دین کو دیکھ کر کیا اس کا حال ہو جاتا ہے؟ تو کیا ہے؟ شقاق، علیحدگی، بیزاری، دوری، قریب نہیں آنا، ایک دوسرے کو برداشت نہیں کرنا، گولی اور گالی کی سیاست جس میں آج آپ مبتلا ہیں۔ اور پھر کیا ہے؟ بعید، قریب آنے کا کوئی امکان ہی نہیں رکھتے، ہر جگہ فتویٰ چلتا ہے کافر ہونے کا، فاسق ہونے کا، طاغوت ہونے کا، پتہ نہیں کیا کیا فتاویٰ جو ہے وہ سارے چلاتے چلے جاتے ہیں۔ اس طرح رفقائے محترم، یہ جو آیت 176 ہے، یہ ہم چلے تھے آیت 163 سے۔ تو آیت 163 سے جو باب الاحکام شروع ہوا ہے، اس میں پہلا جو حکم تھا بطور خبر وہ تھی توحید۔ پہلے توحید کا بیان ہوا، اور توحید کے ساتھ اللہ تعالیٰ کی رحمت جو رحمانیت اور رحیمیت کی شکل میں ہے اس کا بیان آیا۔ لا الہ الا الہکم الہ واحد، الہ تمہارا ایک ہی الہ واحد ہے اور وہ رحمان اور رحیم ہے۔ آگے پھر دلائل دیے تھے کہ وہ الہ واحد جو ہے رحمان و رحیم ہے، تو اس کے دلائل کیا ہیں؟ ان فی اختلاف، تمہارے پیدائش میں، زمین و آسمان کی پیدائش میں، رات اور دن کے بدل کر آنے میں، بارش کے نازل ہونے میں، طرح طرح کے دواب کے پیدا ہونے میں، اور زمین پر جو بارش کے اثرات ہیں اور طرح طرح کے جو پھل پھول غلے یہ پیدا ہوتے ہیں، پھر جو جانور پیدا کیے ہیں، پھر جانور جو تمہاری ضروریات کو پورا کرتے ہیں، تمہیں اون کی ضرورت ہے، پشم کی ضرورت ہے، کھالوں کی ضرورت ہے، گوشت کی ضرورت ہے، تمہاری غذائی ضروریات پیش کی اللہ تبارک و تعالیٰ نے پیدا کر کے خزانوں کی شکل میں وہ تمہارے لیے محفوظ کر دیے ہیں۔ تو یہ کیا ہے؟ یہ اس کی رحمانیت اور رحیمیت کے سارے جو ہے نا فیوز و برکات ہیں۔ تو پہلے توحید اور اس کا اثبات، توحید اور اس کے منافع، اس کے بعد شرک اور اس کے نقصانات، مفاسد۔ پھر شرک کے ساتھ جو مشرکانہ ذہنیت پیدا ہوتی ہے، اندھی تقلید کا جو رواج آتا ہے، اور انسان جو ہے وہ مقام بلند سے گر کر جانوروں کے مقام پر، ڈھور ڈنگروں کے مقام پر آ جاتا ہے، مفہوم اور معنی کے حوالے سے بالکل نابلد ڈھور ڈنگر۔ جس طرح مثال دی تھی چرواہے کی، بھیڑ بکریوں کی، کہ وہ چرواہا ہے کہ اس نے کچھ الفاظ سن لیے ہیں، باپ دادا سے ورثے میں پائے ہیں، مفہوم، مدعا اور مقصود غائب۔ بھیڑ بکریاں ہیں کہ کوئی دلیل کے تحت نہیں چل رہی، اگلی کو دیکھ کر پیچھے چل رہی ہیں۔ تو فرمایا کہ سمٌ بکمٌ عمي فهم لا يعقلون، یعنی شرک انسان کو کیا کر دیتا ہے؟ بہرا، اندھا اور گونگا، عقل سے محروم۔ اور اس کے بیان کے بعد ارشاد فرمایا تھا کہ کھانے پینے کے معاملات میں توحید کا کیا تقاضا ہے؟ طیبات کھاؤ، اور جو رزق عطائے جاری اللہ تعالیٰ نے کی ہے، عطا کی ہے، اس میں سے خود بھی کھاؤ اور دوسروں کو بھی کھلاؤ۔ پھر اسی حلت و حرمت کے باب کے اندر یہ بیان فرمایا کہ اگر کبھی جائز، طیب اور حلال کھانے کو نہ ملے تو دو شرطوں کے ساتھ، کہ نہ تو عادت ہو حرام کی اور نہ ضرورت سے زیادہ بڑھا جائے، تو کھانے کی اجازت دی۔ اس کے بعد یہ آیات ہمارے سامنے ایک اتمام کی۔ اس طرح یہ آیت 176 تک توحید کا باب جو ہے وہ مکمل ہوتا ہے۔ اب توحید کے باب کے بعد
ایک آیت آ رہی ہے رفقا محترم، آیت 177. یہ آیت جو ہے یہ ابواب البر میں سے ہے. ابواب باب البر نہیں، ابواب البر. اور ہم کہہ سکتے ہیں کہ اس ایک آیت نے، آیت 177 نے ما قبل جو آیات آئی ہیں اور یہاں سے لے کر سورہ بقرہ کی جتنی بعد میں آیات آ رہی ہیں ان سب کا خلاصہ جو ہے، بیج جو ہے، جڑ اور اساس جو ہے وہ یہ ایک آیت ہے. آیت 177 یہ دو کے درمیان رکھی گئی ہے، سینٹر میں ہے. ما قبل آیات بھی اسی سے نکلی ہے اور ما بعد آیات بھی اسی کی تفسیر، تشریح اور بیان ہے. یہ اتنی جامع آیت ہے، اسی لیے استاد اس کو فرماتے ہیں کہ یہ ہے ابواب البر. بر کیا ہوتی ہے؟ بر جو ہے وہ برا یبرو، کشادہ کرنا. کشاد کس معنی میں؟ کہ انسان کے اندر سماج میں رہتے ہوئے بخل پیدا ہو گیا ہے. بخل کیا ہے؟ کہ جو وسائل رزق اللہ تعالیٰ نے پیدا کیے ہیں ان پر انسان قبضہ جما کر اتنا نہیں کرتا کہ چلو اپنی ضروریات پوری کر لے اور بس. نہیں، اپنی ضروریات پورا کرنے کے بعد وہ جو اسباب رزق، وسائل رزق اس کے پاس مزید رہتے ہیں ان کو وہ آنے والا کل، اور آنے والے کل میں کون مراد ہوتا ہے؟ اس کی آل اولاد، پھر اس کی قوم، پھر اس کی قوم، پھر اس کا وطن. تو وہ جو سرمایہ دارانہ نظام ہے وہ کبھی بھی انسان کے اندر کشادہ کار نہیں پیدا کرتا. یعنی انسانوں نے جو دیواریں وضع کر لی ہیں نا گھروں میں، تو یہ انسانوں نے اپنے اپنے مفادات کے تحت انسانوں نے دیواریں حائل کر لی ہیں، اور ان دیواروں کے اندر رہنے والوں کو وہ سمجھتے ہیں کہ ان کو ربوبیت کی ضرورت ہے. جو دیوار سے باہر ہے وہ اس ربوبیت کا حق نہیں رکھتا. تو وسائل رزق پر جو انفرادی قبضہ ہے، تملک ہے، اور اس کو اپنی ذات کے لیے، اولاد کے لیے، اپنے اہل وطن کے لیے محفوظ کر لینا، ذخیرہ کر لینا اور دوسروں کو محروم کر دینا، یہ جو ذہنیت ہے اس کے مقابلے میں جو ضد ہے، ضد نفسیات، ذہنیت، رجحان، وہ قرآن کی اصطلاح میں کیا ہے؟ بر کہلاتا ہے. بر کا معنی ہے کشادہ قلبی، کشادہ ذہنی اور کشادہ کار. اور اس ضمن میں قرآن حکیم نے ایک انقلابی تصور ایسا دیا ہے کہ اگر اس کو دوسرے انسانوں کو تو چھوڑو، اگر ایمان کا دعویٰ کرنے والے اس کو اپنا منشور بنا لیں اور اس کے اوپر کھڑے ہو جائیں تو آج ہی امت مسلمہ کی ساری جو کٹھنائیاں ہیں، مصائب ہیں، آلام ہیں، وہ سارے کے سارے جو ہے نا وہ دور ہو سکتے ہیں. قرآن کی صرف ایک آیت، یہ جو سورہ آل عمران 30 سورہ ہے اور اس کی جو ہے نا 92 آیت جو ہے، ایک آیت میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایک ایسا عظیم اعلان کیا ہے. یہ چوتھے پارے کا آغاز یہاں سے ہوتا ہے، جسے پارا پارا ہم قائل نہیں ہیں لیکن سہولت کے لیے بتا رہے ہیں. سورہ آل عمران آیت 92، لن تنالوا البر حتی تنفقوا مما تحبون وما تنفقوا من شیء فإن اللہ بہ علیم. فرمایا کہ ہرگز تم ابرار کا مقام حاصل نہیں کر سکتے. لن ہرگز، تنالو پا سکنا، پہنچ سکنا، کبھی نہیں پہنچ سکتے تم، ہرگز نہیں پہنچ سکتے، ناممکن ہے تمہارے لیے کہ تم پہنچ سکو. کہاں؟ البر. بر یہی جو ابرار کا مقام ہے، یعنی اللہ تبارک و تعالیٰ کے پسندیدہ، نفوس راضیہ و مرضیہ، نفوس مطمئنہ، عباد اللہ میں شمولیت اختیار کرنے والے اور اصحاب الجنہ. لن تنالوا البر، تم کسی قیمت پر بھی بر کے مقام کو نہیں پہنچ سکتے، چھو بھی نہیں سکتے.
حتی تا آنکے یہ کام نہ کرو. کیا کام نہ کرو؟ تنفقوا مما تحبون، جو تمہارے پاس پسندیدہ چیزیں ہیں، تحبون جو تمہاری چاہت والی چیزیں ہیں، اور چاہت میں سب سے پہلا کیا ہے؟ مال ہے، دولت ہے، وسائل ہیں، وجاہت ہے، عزت ہے، عزت کا مقام کریم ہے. جو جو تمہاری محبوبات ہیں، محبوب چیزیں ہیں، ان اور محبوب کیا ہے؟ تمنائیں ہیں، آرزویں ہیں، ان کو تا کہ ان میں انفاق نہ کرو، اور تا کہ ان میں دوسرے جو تمہارے بھائی بند ہیں ان کو تم کیا ہے وہ ان کے لیے انفاق کرو، تاکہ ان کے جو اکنامک ڈیڈ لاکس ہیں، اکنامک ڈیڈ لاک یعنی معاشی تعطل، یعنی کسی مسلمان بھائی کا معاشی تعطل دور کیے بغیر کوئی شخص جو ہے وہ قرآن کی اصطلاح میں ابرار نہیں ہو سکتا، بر کا مقام نہیں پا سکتا، نیک نہیں ہو سکتا. دوسرے لفظوں میں قرآن حکیم نے اخلاقی فضائل کو اور معیشت کو باہم جوڑ دیا ہے. کوئی شخص اخلاقی طور پر نیک نہیں ہے تاکہ وہ اپنے بھائی کے اکنامک ڈیڈ لاک کو، معاشی تعطل کو دور نہ کرے. گویا کہ اخلاق و معیشت کو قرآن نے جوڑ دیا ہے، لازمی اور اضافی. کوئی شخص ابرار نہیں ہو ہی نہیں سکتا تاکہ وہ معیشت کا، وسائل کا جو انفاق ہے وہ اپنے بھائی کے لیے نہ کرے. گویا کہ ایک آدمی کا با اخلاق ہونا متصور ہی نہیں ہو سکتا اسلام کی روح سے تاکہ وہ اپنے بھائی کی معیشت کو، اگر اس میں تعطل آ گیا ہے، رک گئی ہے، کوئی حادثہ آ گیا ہے تو اس کو دور کرے، اور اکنامک ڈیڈ لاک کو دور کرے اپنے بھائی کو، اس لیے کہ اللہ تعالیٰ کا یہ حکم ہے. اس کے بغیر وہ ابرار میں شمار نہیں ہو سکتا. اور یہ چیز کب ہوتی ہے، کب یہ ایک دوسرے کے اکنامک ڈیڈ لاک کو ہم دور کر سکتے ہیں؟ فرمایا وَمَا تُقَدِّمُوا مِنْ شَيْءٍ وَمَا تُنْفِقُوا مِنْ شَيْءٍ فَإِنَّ اللَّهَ بِهِ عَلِيمٌ. یہ مقام تب حاصل ہوتا ہے جب انسان کا ایمان ہو کہ میرا خالق اور مالک مجھے دیکھ رہا ہے، اور جو میں اپنے بھائی کے لیے انفاق کروں گا وہ میں بھائی کے لیے نہیں کروں گا، وہ میں اپنے مولا اللہ کے لیے کروں گا، اور اللہ میرے ہر عمل کو دیکھ رہا ہے. تو جب بھی میں اللہ کی رضا کے لیے کروں گا تو وہ ملٹی پلائی کر کے وہ پھر وہ مجھے واپس لوٹائے دے گا. دوسرے مقام وَمَا تُقَدِّمُوا مِنْ شَيْءٍ فَإِنَّ اللَّهَ بِهِ عَلِيمٌ. تو جب اللہ علیم ہے تو یہ ایسا ہی ہے جس طرح ہم کہیں کسی مجرم کو کہیں کوئی جرم کر رہا ہو تو اسے کہے بھئی تھانے دار تمہیں دیکھ رہا ہے، تو لازم بات ہے یہ اس کو سرزنش ہے، تنبیہ ہے، باز آ جاؤ، حکومت دیکھ رہی ہے. اور اسی طرح یہ اس میں بشارت ہے اہل ایمان کے لیے کہ بھئی تم اللہ کے لیے کر رہے ہو اور اللہ تو دیکھ رہا ہے، تو ہو نہیں سکتا کہ تمہیں اس کا ریوارڈ نہ ملے. تو بہرحال یہ ایک مستقل موضوع ہے، بر کا قرآنی تصور اور ابرار کا قرآنی تصور. تو یہاں پر قرآن یہ کہہ رہا ہے، آیت بر جو ہے، میں نے کہا یہ آیت بر ہے، ابواب البر، ابواب البر. اور تمام قرآن جو ہے، قرآن میں یعنی میں نے پہلے کہا بقرہ میں، اس سے پہلے جو آیت 176 تک 176 آیات آئی ہیں، اور 177 کے بعد 178 سے لے کر 286 تک جتنا قرآن آئے گا ان تمام کے اندر جو مرکزی نقطہ ہے، بیج ہے، جڑ اور اصل ہے، وہ ہے یہ آیت بر. پہلے ارشاد فرمایا آغاز میں لیس البر ان تولوا وجوہکم قبل المشرق والمغرب. فرمایا کہ تم نے تو نیکی کیا سمجھی ہوئی ہے؟ نماز پڑھ لینا، مسجد میں چلے جانا، قبلے کی طرف منہ کر لینا،
قبلے طرف منہ کر کے کچھ دعائیں دہرانا، کچھ الفاظ نکالنا، کچھ آوازیں سننا اور سنانا، اور بس۔ لیس البر، یہ کوئی بر کا مقام نہیں ہے۔ بر کو یہاں نہ محدود کرو نماز روزے میں۔ لیس البر، بر یہ نہیں ہے ان تولو کہ تم پھیر لو، کر لو، وجوہکم اپنے چہروں کو، قبل المشرق، یعنی جس وقت ہم بیت اللہ کی طرف منہ کریں گے تو ہم یا مشرق کی طرف کریں گے، ادھر والے مغرب کی طرف کریں گے، اور یہ جو شمال اور جنوب جو ہے وہ اس میں شامل ہے، یعنی کسی ایک جہت کو متعین کر کے جہت کی طرف رخ کر کے کھڑے ہو جانا اور کلمات دہرانا، دعائیں مانگنا اور سمجھنا ہم بڑے نیک ہو گئے۔ فرمایا نہیں، نیکی اس سے نہیں ملتی، نیکوں کا یہ مقام نہیں ہے، یا صرف نیکی کا یہ مظہر جو بنا لیا ہے، ایسا نہیں ہے۔ آگے فرمایا وَلَٰكِنَّ الْبِرَّ مَنْ آمَنَ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ وَالْمَلَائِكَةِ وَالْكِتَابِ وَالنَّبِيِّينَ۔ فرمایا کہ ابرار بننے کی پہلی جو بنیاد ہے، سیڑھی ہے، سٹیپ ہے، وہ تو ہے ایمانیات، کہ انسان کا اپنے خالق و مالک پر ایمان ہو، یقین ہو کہ میں مخلوق ہوں اور میرا ایک خالق ہے، اور وہ میرا خالق جو ہے وہ کیا ہے؟ وہ ہادی ہے، وہ مشکل کشا ہے، وہ رحمان و رحیم ہے، میں ایک آقا مہربان، مادر مہربان سے بڑھ کر جو ہے وہ میرا مولا، والی، محسن، مربی، سب کچھ ہے، اور میں اس کا بندہ ہوں۔ تو اللہ پر ایمان، جس طرح ایمان باللہ کے تقاضے ہیں ان سے عہدہ برا ہو، آخرت کے دن کو ماننے سے مراد مان لیا، بلکہ اگر جو آخرت کو مانے گا، یہ جو آخرت کا بیان ہے، اس ضمن میں قرآن حکیم نے ایک بڑی عجیب، یعنی چھوٹی سی آیت ہے، کوئی آیت بڑی نہیں ہے، سورہ نازعات، اور سارا دین جو ہے نا اگر دیکھو تو ساری جو یعنی کارکردگی ہے، بہتری ہے، وہ ایک آیت اور ایک لفظ، یہ سورہ والنازعات جو ہے 79 سورت ہے، اور 79 سورت کے اندر یہ ہم آیت نمبر 39 اور 40 دیکھتے ہیں۔ یوم یتذکر الانسان ما سعی وبرزت الجحیم لمن یری۔ فرمایا کہ وہ کیا دن ہوگا کہ جب انسان اٹھے گا، اس دن میں ظہور پذیر ہوگا تو یاد کرے گا ما سعی، وہ دنیا میں کیا کچھ کرتا رہا، ساری جدوجہد پر نظر ڈالے گا اور سوچے گا کہ اس جدوجہد میں کون سی ہے جدوجہد جو میں اللہ کے حضور پیش کروں۔ اے اللہ، یہ کون، یعنی سوچے گا کون سا کام ہے جو بارگاہ الہی میں پیش کروں اور وہاں قبولیت کا باعث بنے۔ وَبُرِّزَتِ الْجَحِيمُ لِمَن يَرَىٰ، اور جو دیکھنا چاہتا ہے، دیکھنے والا ہے، آنکھوں والا ہے، اس کے سامنے جہنم خود ابھر کر سامنے آ جائے گی۔ فَأَمَّا مَن طَغَىٰ، پس ہر وہ شخص جس نے حدود شکنی کی، حدود سے نکل گیا، حدود فراموش ہو گیا، طغیٰ، طغیانی، جس طرح دریا کا پانی جو ہے اپنے بیڈ سے باہر نکل آئے تو کیا ہوتا ہے؟ طغیانی ہے، طوفان ہے، سیلاب ہے۔ تو پس جو حدود الہی سے، حدود بندگی سے جو آگے نکل گیا، کیا پہچان ہے اس کی؟ کہ یہ طاغوت ہے۔ بس جو شخص طاغوت بن گیا، طاغوت کی پہچان کیا ہے؟ کون ہے طاغوت؟ ہم تو عام طور پر فرعون، حامان، قارون، ان افراد کو، اداروں کو طاغوت کہتے نہیں۔ قرآن کہتا ہے وَآثَرَ الْحَيَاةَ الدُّنْيَا، ہر وہ شخص طاغوت ہے جو حیات دنیا کو ترجیح دیتا ہے۔ حیات دنیا سے مراد کیا ہے؟ اینیملسٹک کنسپٹ آف لائف، کھانا پینا، ہاں جی، اور ازدواج اور اولاد، اور یہ سارا کھانا پینا، اور آخر کار فرمایا جس طرح حیوان کھاتا ہے، ان الذین کفروا، جو کافر ہیں، کون ہیں کافر؟
فرمایا یاکلون کھاتے ہیں پیتے ہیں ویتمتعون اور حیات دنیا کے مال و متاع سے فائدہ اٹھا کما تاکل الانعام جیسا کہ حیوانوں کی طرح کھانا پینا بچے پیدا کرنا مر جانا. والنار مثوی لہم تو اینیملسٹک کنسیپٹ آف لائف جو ہے یہ قرآن کی روح سے کفر ہے. تو فرمایا کہ آثر الحیات الدنیا اصل حیات دنیا اور اس کی جو جاذبیتیں ہیں کشش اور جاذبیت اس کو ترجیح دیتا ہے. فَإِنَّ الْجَحِيمَ هِيَ الْمَأْوَىٰ تو اس کا پیٹ جو بھرے گا اس کے لیے تسکین کا جو باعث ہوگا وہ کیا ہوگا؟ جہنم ہوگا. اور اس کے مقابلے میں دیکھو وَأَمَّا مَنْ خَافَ مَقَامَ رَبِّهِ اور جس شخص پر یہ کیفیت طاری ہو جائے کہ آخر کار اس نے اپنے رب کے سامنے کھڑا ہونا ہے، مرنا ہے، موت سے چارہ نہیں، بھاگ نہیں سکتے، مرنا ہے اور مرنے کے بعد جان چھوٹ نہیں جائے گی. مرنے کے بعد اپنے رب کے سامنے کھڑا ہونا ہے. موت اٹل ہے اور موت کا آخری سرا کیا ہے؟ مقام رب. کہ موت اختتام زندگی نہیں ہے، یہ ہے شام زندگی، صبح دوام زندگی. تو صبح دوام زندگی کے اندر کیا ہے؟ اپنے رب کے سامنے کھڑا ہونا ہے. اور جو شخص مقام رب کا احساس رکھتا ہے، کھٹکا رکھتا ہے، یقین رکھتا ہے، اس کی پہچان کیا ہے؟ ایک لفظ میں فرمایا وَنَحَى النَّفْسَ عَنِ الْهَوَىٰ بس وَنَحَى النَّفْسَ عَنِ الْهَوَىٰ وہ اپنی خواہشات کو کنٹرول کرتا ہے، وہ من چاہی نہیں کرتا، وہ رب چاہی کرتا ہے. تو رب چاہی کرنے والا جنتی ہے اور من چاہی کرنے والا جہنمی ہے. وَنَحَى النَّفْسَ عَنِ الْهَوَىٰ سارا دین اس میں ہے. ہوا خواہش نفس، خواہش نفس کو کنٹرول کرنا ہے. تو خواہش نفس کو جو کنٹرول کر لے اور اس کو رضا الہی کے مطابق بنا لے فَإِنَّ الْجَنَّةَ هِيَ الْمَأْوَىٰ بس اس سے جنت کچھ دور نہیں ہے. یعنی دیکھیں نہ کوئی یہاں جہاد کا ذکر ہے، نہ قربانی کا ذکر ہے، نہ صلاۃ کا ذکر ہے، نہ زکوٰۃ کا ذکر ہے. ان میں سے کوئی ذکر اذکار نہیں ہے. ایک ہی خلاصہ کیا ہے؟ نَحَى النَّفْسَ عَنِ الْهَوَىٰ خواہش نفس نہیں، رضا الہی ہے. تو جو نفس کی جو خواہشات ہیں ان پہ غالب آنا ہے، ان کے جال سے نکلنا ہے، ان کے چنگل سے رہائی ہے. وہ آزادی کیا ہے؟ آزادی یہ نہیں ہے کہ جھنڈے اٹھا کر انگریز کے حکمرانوں کے خلاف. سب سے بڑی آزادی اور سب سے بڑی غلامی کیا ہے؟ خواہش نفس سب سے بڑی غلامی ہے. اور خواہش نفس پر خواہش نفس سے نکلنا اور رضا الہی کی زندگی گزارنا سارا دین یہی ہے. فَإِنَّ الْجَنَّةَ هِيَ الْمَأْوَىٰ تو یہ جو ایمانیات ہیں 5 ان کے رفقۂ محترم تقاضے ہیں. کیسے پہچانا جائے گا کہ اس کا اللہ پر ایمان ہے؟ کیسے پتہ چلے کہ اس کا آخرت پر ایمان ہے؟ کیسے پتہ چلے کہ یہ ملائکوں کو مانتا ہے؟ کیسے پتہ یہ چلے گا کتاب کو مانتا ہے؟ کیسے پتہ چلے کہ نبیین کو مانتا ہے، نبی کو مانتا ہے؟ تو اس میں ہم بقرہ کے اختتام پر ایمان باللہ اور اس کے تقاضے، ایمان بالکتاب اور اس کے تقاضے، ایمان بالرسول اور اس کے تقاضے، یعنی وہ کیا شرائط ہیں، کیا لوازمات ہیں، کیا خصوصیات ہیں، کہاں سے پتہ چلتا ہے کہ ان ایمانیات سے زندگی ہماری آراستہ ہے. تو یہ ایمانیات اپنے تقاضے، شرائط، لوازمات، خصوصیات رکھتی ہیں. تو آج یہ الفاظ ہمارے پاس ہیں، ان الفاظ کی جو شرائط ہیں، شروط ہیں، خصوصیات ہیں، پہچان ہے، وہ غائب ہو چکی ہے. تو ان پر ہم بحث کریں گے. آگے فرمایا وَآتَ الْمَالَ عَلَىٰ حُبِّهِ ذَوِي الْقُرْبَىٰ وَالْيَتَامَىٰ وَالْمَسَاقِينِ وَابْنَ السَّبِيلِ وَالسَّائِلِينَ وَفِي الرِّقَابِ
دیکھیں تمام یعنی ایمانیات کے بعد پہلا جو تقاضا ہے وہ کیا ہے؟ نماز کا نہیں ہے، روزے کا نہیں ہے، حج کا نہیں ہے، ہاں جی۔ اعمال میں ایمانیات کے بعد سب سے پہلا جو عمل لایا جا رہا ہے وہ کیا ہے؟ وہ آت المال، اور دیتا ہے وہ ابرار کا مقام لینے والا، پہنچنے والا مال کو دیتا ہے۔ اور مال کو کیوں دیتا ہے اور کس کو دیتا ہے، کن کن کو دیتا ہے، وہ آگے آ رہا ہے۔ لیکن آگے فرمایا علی حبہ، یعنی ایسا مال نہیں دیتا جو ناکارہ ہوتا ہے، یا مال ایسا نہیں ہے کہ کمانے والے کو اس سے محبت نہ ہو۔ جو شخص بھی اپنی محنت سے، جدوجہد سے کماتا ہے، لازم ہے کہ اس کو اپنے مال سے محبت ہو۔ لیکن فرمایا کہ مال کی محبت کے باوجود، مال محبوب ہے، اس محبت کی وہ قربانی دیتا ہے رضا الہی کے لیے۔ پسندیدہ مال کو مال کی محبت کے باوجود وہ دیتا ہے، کس کو دیتا ہے؟ ذوی القربہ، جو اس کے قرابت دار ہیں۔ قرابت داری مادی بھی ہے، معنوی بھی ہے۔ معنوی قرابت دار ہیں اہل ایمان، اہل ہم عقیدہ، ہم مسلک، ہم جماعت، اور پھر جو قریب ہیں، قرب مادی ہو، معنوی ہو، ہمسائیگی ہو، ماں باپ کا قرب ہو، بہن بھائیوں کا قرب ہو، ہمسایوں کا قرب ہو، پڑوسیوں کا قرب ہو، اہل وطن کا قرب ہو، یہ تمام یعنی اقارب ہیں۔ تو ذوی القربہ کو وہ دے اپنا پسندیدہ مال، والیتامہ، اور ان افراد کو دے جو معاشرے میں تنہا رہ گئے۔ اور آج تو ہمارا معاشرہ جو ہے اس کے لیے اصطلاح ہے لونلی ان کراؤڈ، لونلی ان کراؤڈ۔ کراؤڈ میں، ہجوم میں ہم زندگی گزار رہے ہیں، لیکن ہر فرد جو ہے وہ اپنے دکھ اور تکلیف میں تنے تن ہے، کوئی اس کا ساتھ دینے والا۔ نماز میں بھی ہم جماعت میں ہوتے ہیں، لیکن ہر آدمی اپنا دکھ جو ہے وہ تنہائی میں رکھتا ہے، تنہا ہے، اس میں کوئی ساتھ دینے والا نہیں، کوئی اس کو کندھا دینے والا۔ کندھے کے ساتھ کندھا نماز میں ہم ملا لیتے ہیں، عملی زندگی میں کوئی ایک دوسرے کندھے مار کر ہم آگے نکل جاتے۔ تو فرمایا کہ یتامہ، جو یتیم، ماں مر جائے، باپ مر جائے، اور اصل یہ ہے کہ جو اس کے پاس سہارا تھا اس سہارے سے محروم ہو جائے، تنہا رہ جائے، تو فرمایا والمساکین، اور جن کے چلتے ہوئے کاروبار رک جائیں، حادثہ آ گیا، طوفان آ گیا، سیلاب آ گیا، مندہ پڑ گیا، خسارہ ہو گیا، نقصان ہوا، تو جن کے بھی چلتے ہوئے کاروبار زندگی رک جائے، ان کے اس اکنامک ڈیڈ لاک کو دور کرنا، ان کو رواں دواں کرنا۔ وابن السبیل، وابن السبیل یعنی عام طور پر اس کا معنی کیا کرتے ہیں؟ مسافر، اور مسافر بھی ہے، سیاح بھی ہے، مجاہد بھی ہے، اور اس کا دوسرا معنی ہے سبیل سے مراد ہے کتاب اللہ۔ تو کتاب اللہ کے فروغ کے لیے، تعلیم کے لیے، تربیت کے لیے، ہاں جی، اس کے مدارس بنانا، یونیورسٹیاں بنانا، جامعات بنانا، اور اس ضمن میں جو بھی افراد اس سے وابستہ ہوں ان کی حاجات و ضروریات کو پورا کرنا۔ والسائلین، خلاصہ کیا ہے کہ جو بھی حاجت مند ہے، جس کی حاجت رکی ہوئی ہے مالیات کی وجہ سے، تو اس کو وہ مالیاتی وسائل مہیا کرنا، تاکہ کوئی شخص جو ہے وہ حاجت مندی میں نہ رہے، ہر آدمی جو ہے وہ دینے والا بنے، لینے والا نہ بنے، خوشحالی کا وہ دور لائے کہ ہر آدمی کو بس روزگار کرے، روزگار کے مواقع فراہم کرے۔ تو یہ فرمایا سائلین وفی الرقاب، اور جن کی گردنیں غلامی میں، وہ سیاسی غلامی ہو، معاشی غلامی ہو، ثقافتی غلامی ہو، اقتصادی غلامی ہو، یا خواہشات نفس کی غلامی ہے، اس کو بھی اس سے نکالنا، اس میں کوئی اس کی مدد کرنا پڑے، اس کو کچھ دینا پڑے، سمجھانا پڑے، کتابیں لا کر، جو بھی اس کی مدد دامے درمے سخنے ہو، وہ پھر رقاب۔ اور خلاصہ کلام کیا ہے؟ دو لفظوں میں یہ سارا دین ہے، اقام الصلاۃ وآت الزکوٰۃ، یعنی مرکزی نظام قائم کرے صلاۃ کا، اور دوسروں کی نشو و نما کا سامان مہیا کرے، یہ ایتاء زکوٰۃ ہے۔
اور آگے فرمایا والموفونا بعہدہم اذا عاہدوا، اور ابرار وہ ہوتے ہیں کہ جب وہ عہد و پیمان کرتے ہیں اللہ کے ساتھ، رسول کے ساتھ، دین کے ساتھ، اپنے نفس کے ساتھ، اپنی بیوی کے ساتھ، اپنے بچوں کے ساتھ، اپنی مملکت کے ساتھ، اپنی امت کے ساتھ، عہد جہاں جہاں بھی ہے اس عہد کو کیا فرمایا؟ موفون۔ موفون کیا ہے؟ اسم فاعل، یعنی اس کو پایہ تکمیل تک پہنچانے والے۔ تو عہد جو ہوتا ہے اوفو بالعہد ان العہد کان مسئولا، عہد سوچ سمجھ کر کیا کرو، کیونکہ عہد کی ذمہ داری جو ہے بڑی بڑی ہے، اور قیامت میں سب سے پہلے عہود کے بارے میں پوچھا جائے گا۔ ان العہد کان مسئولا، تو وہ موفون بعہدہم اذا عاہدوا، جب عہد کر لیں تو عہد کو پورا کر دکھانے والے۔ والصابرین فی الباساء والضراء، وہ ما قبل تھا موفون اور یہاں آ گیا ہے والصابرین، یہ ہے مخصوص علی المدى، یعنی خاص طور پر ابرار میں ان لوگوں کا مقام ہے جو صابرین ہیں، مستقل مزاج ہیں، ہمت مردہ مد خدا، چٹان کی طرح اپنے نصب العین پر کھڑے ہو جانے والے، ڈٹ جانے والے۔ ڈٹ جانے کے 3 دائرے بتائے، باسا، ذرا اور حین الباس۔ باسا کیا ہے؟ تنگی، وسائل کی کمی۔ ذرا کیا ہے؟ بیماریاں، نقصانات، دکھ، درد، یعنی مالیاتی وسائل کم ہوں، دکھ ہو، درد ہو، بیماری ہو، رنج کا ماحول ہو تو بھی۔ وحین الباس، اور آخر کار جنگ ہے، جنگی حالات ہو، اقتصادی بحران ہو، معاشی وسائل کی قلت ہو، یا جسمانی حوالے سے عوارض ہوں، کمزوریاں ہوں، بیماریاں ہوں، ان 3 دائروں کے اندر جو ڈٹے رہیں گے اپنے نصب العین کے حصول کے لیے، اولئک الذین صدقوا، یہی لوگ ہیں جنہوں نے دین کو، ایمان کو سچ کر دکھایا، سچا وعدہ نہیں کیا، صدقوا، جو کہا اس کو سچ کر دکھایا۔ وَأُولَئِكَ هُمُ الْمُتَّقُونَ، اور یہی لوگ ہیں اہل تقوی۔ گویا کہ یہ جتنا بیان ہے یہ تقوی کا بھی ہے، صدق کا بھی ہے، اور بر کا بھی ہے۔ دوسرے لفظوں میں بر کہو، ابرار کہو، صابرون کہو، متقون کہو، تو صبر، تقوی اور بر یہ ایک ہی حقیقت کے 3 فیز ہے، 3 چہرے ہیں، 3 پہلو ہیں۔ تو اس طرح ہم آیت 177 پہ رکتے ہیں، اور اس کے بعد اب جو باب الاحکام میں احکام آئیں گے، یہ آیت 178 سے، جو پہلا جان اور مال، یہ 2 بنیادی چیزیں ہیں جن کا تحفظ مطلوب ہے۔ تو جان و مال کا تحفظ یہ اگلا کل کا موضوع ہوگا۔ تو کل آیت 178 سے آگے چلیں گے۔ تو آخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔